بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل آج ایک بہت ہی اداس قسم کا عنوان لے کے آیا ہے۔ سب کے لیے نہیں لیکن اکثر کے لیے یہ ایک اداس عنوان ہوگا۔ انسانوں کو اگر موت کے حوالے سے طبقات کو تقسیم کیا جائے تو 4 طبقات بنتے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ جو عمومی ہے، جو اکثر ہے، جو بہت بڑا طبقہ ہے، بالخصوص مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس ساری بات کے اندر غیر مسلم طبقہ شامل نہیں ہے۔ وہ مرنے کا ذکر ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر ذکر کوئی کر بھی دے تو اس کو بہت غیر مہذب، انسیولائزڈ تصور کرتے ہیں کہ یار آپ نے مزہ خراب کر دیا، اچھی خاصی بات ہو رہی تھی، آپ کی کیا ذکر لے کے بیٹھ گئے۔ ان کو کراہیت آتی ہے اس ذکر سے، وہ اس ذکر کو سننا بھی نہیں چاہتے، گویا کہ وہ مرنا نہیں چاہتے۔ اور مرنا کیا ہے؟ اصل میں مرنا کیا ہے؟ مرنا اللہ جل شانہ سے ملاقات کا دن ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کی ملاقات اللہ سے ہوتی ہے، تو گویا وہ اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو ایسوں سے اللہ بھی ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور اللہ جل شانہ اگر یہ توبہ کر کے نہ مرے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانا ہے۔ اللہ کرے کہ سبھی جنت میں جائیں، اللہ سبھی پہ رحم فرما دے اور سبھی کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا ایمان کی لائن سے متوسط طبقہ ہے، یعنی ایمان کی لائن سے تھوڑا غریب طبقہ ہے۔ یہ چاہتا تو ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا توبہ کر لیں، یعنی مرنا نہیں چاہتا، یہ بھی ذرا مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ میری ابھی توبہ پکی نہیں ہوئی ہے، میں ذرا پکی توبہ کر لوں پھر مروں تو اچھا ہے، اور ذرا تھوڑا سا اس کو مہلت مل جائے۔ تو یہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یوں فرماتے ہیں، اس میں اور وضاحتیں ہو سکتی ہیں، کلپ لمبا ہو جاتا ہے اس لیے ذرا مختصر کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کی علامات اور بھی ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ نمازی طبقہ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن پوری اسلامی معاشرت کو لیے ہوئے نہیں ہوتا، کبھی اپنی مرضی کی زندگی گزار لی، کبھی جو ہے علماء کی بات کو مان لیا، کبھی نہ مانا، جیسا پریشر ہوا ویسا کر لیا۔ تو یہ تھوڑا سا یعنی یقین کے اعتبار سے تو ڈلمل نہیں ہوتے، لیکن عمل کی لائن سے یہ لوگ ڈلمل ہوتے ہیں بیچارے۔ تو بہرحال ایسے طبقات کے لیے یوں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ یعنی ان کی باز پرس فرمائیں گے، یعنی کہنا چاہیے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، لیکن پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا اور یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک طبقہ ملنگوں کا طبقہ ہے، ولیوں کا طبقہ ہے۔ وہ طبقہ عاشقوں کا طبقہ ہے اصل میں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی ہر فرمائش، اللہ کے ہر حکم
کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں اور اس کی تمنا کرتے ہیں. اور یہ لوگ ایک تمنا اور کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں مرنے کی، خودکشی والے انداز میں نہیں بلکہ بے تابی والے انداز میں، کہ کب آئے موت تو کب اللہ سے ملاقات کریں. جس ہستی کے لیے ساری زندگی انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا اور ساری زندگی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، تو اس اللہ یعنی اللہ جل شانہ سے ملاقات ان کے دل میں مچلتی ہے. اصل میں جس کے لیے جان مال وقت قربان کیا جائے گا اس کی محبت، عظمت، کبریائی دل میں اتر جائے گی. تو انہوں نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے تو اللہ کی محبت ان کے دل میں معززن ہوتی ہے، تو یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور موت کا ایسا انتظار کرتے جیسا کوئی اپنے گہرے جگری دوست کا انتظار کرتا ہے. گو کہ ہمارے شائن نشان نہیں ہے ایسی بات کا تذکرہ کرنا، اور اتنی پاکیزہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے ینگسٹرز کو یعنی ذہن میں رکھتا ہوں، ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو سامنے رکھتا ہوں. تو میں ان کی زبان میں ایک بات کہوں، خاص طور سے یونیورسٹیز جو ہیں، جس طریقے سے ایک بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور جس طرح ایک گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، گو کہ یہ مثال مس فٹ ہے. صرف ان بچوں کی خاطر اس بات کو میں نے بیچ میں لایا ہوں، شدت انتظار کو بتانے کے لیے. اس طرح یہ لوگ، یا اس طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ملاقات کے منتظر ہیں اور یعنی موت کے منتظر ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے. اچھا، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ ان کو اپنے مہمان خانے میں پہنچا دیں گے جنت میں. ایک طبقہ اور ہے، وہ تو بڑا ہی عجیب طبقہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ملنگوں کا طبقہ. ملنگ وہ نہیں کہ جو پیلے کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ملنگ اصل میں بہت پیارا لفظ ہے، اس کو مسخ کر دیا گیا ہے. درویش، ملنگ، یہ کوئی غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں، یہ وجد کے نام ہے. یعنی اللہ کی محبت میں اتنا سرشار ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھول ہی جائے، وہ اپنی خواہش کو ہی بھول جائے، وہ اپنی چاہت کو ہی بھول جائے، وہ اپنی یعنی اس کو اس قدر اللہ سے عشق ہے، اس کو اللہ جل شانہ کا اتنا مان ہے، اللہ کا اتنی ریگارڈ ہے اس کے دل میں، وہ کہتا ہے کہ کیا خواہش کرنا جینے اور مرنے کی. ہمیں نہ مرنے کی خواہش ہے نہ جینے کی خواہش ہے، ہم تو اپنے رب کے ہر فیصلے پہ یعنی خوش بخوش ہیں. جب اللہ نے بلانا ہوگا بلا لے گا. ہم اپنی خواہش جلدی کو ظاہر کر کے ہم اپنی اللہ کے ساتھ جو محبت کا معیار ہے اس کو کیوں کم کریں؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری چاہت بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے مٹا دی، فنا کر دی اپنی چاہت. صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی چاہت ہماری چاہت ہے. اور اللہ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو ہماری چاہت یہی ہے، اللہ ہمیں دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چاہت یہی ہے. تو یہ تو بہت ہی اونچا سپرلیٹو طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے اصل میں کہ اگر یہ جوش اور وجد میں آ کر کوئی قسم کھا لیں اور اس قسم کے ظاہر کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اللہ جل شانہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے یعنی مافاق الفطرت حکم عطا فرما دیتے ہیں. یعنی ان کی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں، لاج رکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی اعلیٰ طبقہ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ تو پھر بہت اونچے مقام پر فائز ہیں. بہرحال یہ طبقات ہیں موت کے حوالے سے.
تو زندگی بچانا فرض ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہ لیا جائے کہ یہاں پہ کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ کوئی ترغیب دی جا رہی ہے. نہیں، زندگی بچانا فرض ہے، اور جتنی بھی احتیاطیں ہیں صحت کی لائن کی وہ ضرور کرنی چاہیے. اور باقی سونا جاگنا کھانا پینا جو بھی ہے یہ جنگلوں والی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے کی بات کی جا رہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ایسے ولی صفت لوگ موجود ہیں. وہ ولی کیا کہ جو نعرہ لگاتا پھرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. نعرے نہیں لگاتے، یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گمنام لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو اللہ کی محبت سے سرشار کرے، اور اللہ کی محبت کا سرشار ہونا چھپتا نہیں ہے. محبت چھپائے چھپتی نہیں ہے، خوشبو چھپائے چھپتی نہیں ہے. تو یہ سب ظاہر ہو جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بے چینی چہروں سے ظاہر ہوتی ہے. کہیں اگر اللہ کے حکم کی پامالی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی بے چینی اور اس کے چہرے پہ یعنی کرب کا عالم جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا عاشق جو ہے اللہ کے حکم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کے تڑپ رہا ہے. اور اس کی اس تڑپ کو لوگ نہ جانے کیا کیا نام دے دیتے ہیں. کوئی بد اخلاق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے غیر مہذب ہے، اس میں سویلائز نہیں ہے. سوسائٹی میں ان رہنے کی اس کو تمیز نہیں ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہے گا. اس کو تو صرف اور صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں نے ہاں میں ہاں ملا دی تو میرا رب کیا کہے گا. مع السلام.